پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فیصلہ کرتے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے۔ آئیے ایک مثال صرف میں احادیث کی روشنی میں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کے تعلق سے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، دونوں کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ دیکھیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش کی عورت نے جن کا تعلق قبیلہ مخزومیہ سے تھا، انہوں نے چوری کی اور ان کا جرم ثابت ہو گیا تو قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو، قریش کے بڑے بڑے خاندان والوں کو یہ بہت ہی بھاری بات لگی کہ اگر اس عورت پر جو ہمارے خاندان کی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس کے اوپر حد نافذ کر دی گئی تو ہمارے خاندان کی، ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ میرے دوستو، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کون ہے جو اس کے تعلق سے اللہ کے رسول سے بات کرے اور ان سے سفارش کرے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور ہم ذلیل و خوار ہونے سے بچ جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ اسامہ بن زید جو ایک ایسے صحابی ہیں جن سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے آپ کہیے وہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور سفارش کریں گے، ہو سکتا ہے ان کی بات پیارا نبی مان لیں۔ میرے بھائیوں، چنانچہ انہوں نے اسامہ بن زید کو بلا کر کے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اسامہ بن زید پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جس نے چوری کی ہے اس کے معاملے میں آپ نرمی سے کام لیجئے۔ میرے بھائیوں، اتنا سننا تھا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، سرخ ہو گیا۔ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اسامہ بن زید، اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ رب العالمین کی اللہ کے نازل کردہ بنائے ہوئے قانون میں سفارش طلب کرتا ہے؟ میرے بھائیوں، چنانچہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، لوگوں کے سامنے ایک خطبہ دیا، اس میں کہا اے لوگوں یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے جتنی امتوں کو تباہ و برباد کیا، ان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ان میں سے کوئی امیر آدمی، بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، لیکن جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر حد نافذ کی جاتی، اس کو سزا دی جاتی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ سے انہیں ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ میرے بھائیوں، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا اے لوگوں یاد رکھو، اے اسامہ بن زید یاد رکھ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اس عورت کی جگہ پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، محمد کی اپنی خود کی بیٹی بھی چوری کر لیتی، تو یہ محمد اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سارے پیغام دیتا ہے۔ سب سے پہلا پیغام ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ عدل و انصاف کسی کی کرسی کو نہیں دیکھتا ہے۔ عدل و انصاف شخصیتوں کو، خاندانوں کو، چاہے کتنا بڑا ہو، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سارے کے سارے برابر ہیں، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، سب کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔